السلام علیکم لسنرز۔ جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بوجھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد کے پاس چند ایکڑ زمین تھی اور ہمارا شمار متوسط طبقے کے زمینداروں میں ہوتا تھا، لیکن اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 6 سال کے قریب تھی۔ میری ایک ہی بہن تھی جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میری ماں کا انتقال کس طرح ہوا، کیونکہ ان دنوں میں ایک بدھو سا دیہاتی لڑکا تھا اور مجھے اس قسم کی باتوں کا شعور بالکل نہیں تھا۔ ایک دن میری ماں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ دوسرے دن میں اسکول سے واپس آیا تو اس کی لاش چارپائی پر رکھی تھی اور رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے دھندلا سا یاد ہے کہ اس دن ہمارے گھر پولیس بھی آئی تھی۔ وہ لوگ کیوں آئے تھے اور میرے والد سے کیا پوچھتے رہے تھے، اس کے بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ اتنا یاد ہے کہ مجھے اور میری بہن کو ہماری ایک پھوپھی اپنے گھر لے گئی تھی۔ رانی مسلسل رو رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ عموماً 2 باتوں کی وجہ سے روتی تھی، یا تو بھوک کی وجہ سے، یا جب کوئی بچہ اس کی کوئی چیز چھین لیتا تھا، اور کسی بات پر بھی اسے رونا نہیں آتا تھا، ماں کی مار پر بھی نہیں۔ لیکن جب پھوپھی نے ہمارے سامنے کھانا رکھا تو رانی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم کتنے دن پھوپھی کے گھر رہے، کئی دن، کئی ہفتے یا کئی مہینے۔ وہ عجیب زمانہ تھا۔ میں نے کبھی وقت کے گزرنے کی بابت نہیں سوچا تھا۔ بہت دنوں بعد پھوپھی مجھے میرے والد کے پاس چھوڑ آئی، البتہ رانی کو اپنے پاس ہی رکھا۔ مجھے اپنے گھر میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، حالانکہ میری ماں فوت ہو چکی تھی، لیکن مجھے ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ گھر کے تمام کام کاج ایک بوڑھی عورت کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی بیٹی فردوس جہاں کو بھی ساتھ لے آتی تھی۔ فردوس جہاں اچھے رنگ روپ کی صحت مند اور جوان لڑکی تھی۔ بات بات پر کھلکھلانا، مٹک مٹک کر چلنا اور اچانک شرما جانا اس کی عادت تھی۔ شروع میں وہ مجھے بہت اچھی لگی، کیونکہ وہ موقع بے موقع مجھے گود میں لے کر پیار کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اتنا پیار کبھی میری ماں نے بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ماں تو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتی رہتی تھی۔ لیکن فردوس کا پیار اصلی نہیں تھا، اس بات کا مجھے بہت عرصے بعد احساس ہوا۔ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے مجھے پیار کرتی تھی۔ پہلے وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، پھر اس نے روز آنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن وہ اپنا سامان بھی ہمارے گھر میں اٹھا لائی۔ اب وہ پہلے کی طرح میلے اور سادہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، بلکہ اس نے چمکیلے اور بھڑکدار کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے۔ ایک دن میرے والد نے مجھے الگ بٹھا کر فردوس کی عزت کرنے اور اس کی بات ماننے کا حکم دیا۔ مجھے اس لیکچر کی اور اس حکم کی صرف ایک بات یاد رہی کہ آئندہ میں فردوس کو فردوس کی بجائے ماں کہا کروں۔ اس لیکچر کا اثر یہ ہوا کہ میں فردوس کی جو عزت پہلے کرتا تھا وہ بھی میرے دل سے نکل گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فردوس نے بات بات پر کھلکھلانا اور مجھے پیار کرنا کم کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، فردوس، پتہ ہے ابا نے مجھے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ابا کہتا ہے کہ میں تجھے فردوس کے بجائے ماں کہا کروں۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے گی، لیکن وہ سنجیدہ ہو گئی۔ بولی، تیرا ابا ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اب تو مجھے ماں جی کہا کر۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں ماں جی کہنا، تو پھر ماسی یا خالہ کہہ لیا کر۔ کیوں کہوں ماسی یا خالہ؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ بڑوں کا نام لینا اچھی بات نہیں ہوتی نادر۔ اس نے پہلی بار مجھے نادر کہا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ مجھے میرے راجا کہا کرتی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے غصے سے کہا، میں تو فردوس ہی کہوں گا، فردوس فردوس فردوس۔ یہ سنتے ہی اس نے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور رات کو والد سے شکایت بھی کر دی۔ والد صاحب نے مجھے نرمی سے سمجھایا
اور کہا کہ آئندہ انہیں ایسی شکایت نہ ملے۔ وہ میری زندگی کا انتہائی نازک لمحہ تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ مجھے اس وقت کسی ہمدرد اور شفقت کرنے والے وجود کی ضرورت تھی، جس کے سامنے میں دل کی بات بیان کر سکتا، لیکن اس گھر میں کوئی بھی ایسا وجود نہیں تھا۔ ماں تو ویسے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، گھر میں کوئی نانی، دادی یا خالہ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ والد صاحب سخت طبیعت کے آدمی تھے اور دو ٹوک بات کرتے تھے، کوئی ان کی بات رد کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ چند مہینوں کے ہی اندر مجھ پر فردوس کی دہشت بیٹھ گئی۔ والد صاحب اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے فردوس کی شکایت پر کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تاہم انہوں نے کبھی میری حمایت بھی نہیں کی تھی۔ ہر بات پر مجھے ہی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب میری شکایتیں بڑھ گئیں تو انہوں نے مجھے پھوپھی کے گھر بھیج دیا۔ میری پھوپھی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اور صفیہ کو بہت چاہتی تھیں، لیکن ان کی ساس کو ہمارا وہاں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے یعنی ہمارے پھوپھا سے کہتی رہتی تھیں کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے حوالے کرو، تم نے کیوں مصیبت گلے میں ڈال رکھی ہے؟ کوئی برا بھلا ہو گیا تو سارا الزام تمہارے سر آئے گا۔ پھر بھی ہم 1.5-2 سال تک پھوپھی کے پاس رہے۔ والد صاحب کبھی کبھی ہمیں دیکھنے آتے تھے اور کھڑے کھڑے حال پوچھ کر چلے جاتے تھے۔ پھوپھی نے ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں 5ویں کلاس میں ہو گیا اور رانی 7ویں میں۔ 2 سالوں کے دوران رانی نے بڑی تیزی سے قد نکالا اور 12 سال کی ہی عمر میں 15-16 سال کی لگنے لگی۔ ایک روز اس سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ پھوپھی جان کی ساس نے یہ غلطی پکڑ لی اور اسی وقت ہمارے والد کو بلا کر کہا، شمشیر زمان، اپنی اولاد کو خود سنبھالو، لڑکی تمہاری جوان ہو گئی ہے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ والد صاحب نے سب کے سامنے رانی کو مارا، حالانکہ بعد میں اندازہ ہوا کہ غلطی رانی کی نہیں تھی، اسے بہکایا گیا تھا اور بہکانے والا پھوپھا کا بھتیجا تھا۔ اگر ماں باپ اولاد کی طرف سے غافل ہو جائیں گے تو ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ والد صاحب اسی دن ہمیں گھر لے آئے، تب ہمیں پتہ چلا کہ فردوس جہاں ایک بچے کی ماں بن چکی ہے۔ رانی کو اسی دن اسکول سے اٹھا لیا گیا اور گھر کے سارے کام اس کے سپرد کر دیے گئے۔ فردوس کا بچہ جاوید، جو ہمارا سوتیلا بھائی تھا، تقریباً 1 سال کا تھا، اس کی نگرانی کا کام میرے سپرد ہوا۔ جیسے ہی میں اسکول سے آتا، بچہ میرے گلے میں پڑ جاتا۔ میرا یہ کام تھا کہ میں سارے دن بچے کو اٹھائے پھروں۔ اگر میں اسے کہیں لٹا دیتا اور وہ رونے لگتا تو میری شامت آ جاتی۔ فردوس میری پٹائی لگا دیتی۔ بچے کو سنبھالنے کی وجہ سے میں ہوم ورک نہ کر پاتا اور روزانہ استاد سے مار کھاتا۔ استاد نے 2-3 مرتبہ والد صاحب کو بلا کر شکایت بھی کی اور جب امتحان ہوا تو میں فیل ہو گیا۔ فیل ہونے پر مار بھی پڑی اور پڑھائی بھی ختم کرا دی گئی۔ فردوس کو تو اور بھی آسانی ہو گئی، رانی تمام گھر کا کام کرتی اور میں سوتیلے بھائی جاوید کو سنبھالتا۔ اس کو سنبھالنے کے علاوہ باہر کے دوسرے کام بھی کرتا۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ فردوس جان بوجھ کر ہمارے ساتھ زیادتی کرتی تھی یا اس کا طریقہ ہی ایسا تھا۔ وہ پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خیال میں ہم سے نارمل برتاؤ کرتی ہو۔ ہمیں اس کے کاموں اور اس کے برتاؤ سے بڑی الجھن ہوتی تھی۔ وہ گھر ہمیں پرایا معلوم ہونے لگا۔ اس گھر کے کسی گوشے میں ہمارے لیے کوئی جائے امان نہیں تھی، نہ ہمارے لیے محبت سلامتی تھی۔ ایک اجنبی عورت اس گھر کی مالک بن گئی تھی اور ہم اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئے تھے۔ اگر میں بہت غیر جانبداری سے بات کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ والد صاحب بھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے۔ وہ سیدھے سادے دیہاتی آدمی تھے اور ماں سے محروم بچوں کی نفسیات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ گزشتہ 18 برسوں میں نے بہت دھکے کھائے ہیں، بہت کچھ سیکھا سمجھا ہے، لیکن افسوس کہ یہ تجربہ میرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ بہت جلد پھانسی کا پھندا میری گردن میں ہوگا اور میں اس رنگ برنگی دنیا کی خاک میں مل جاؤں گا۔ جو باتیں اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں،
آج بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ میری ماں کو زہر دیا گیا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی۔ کیوں خودکشی کی یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ فردوس کا پہلے بھی ہمارے والد سے میل ملاپ تھا۔ ان باتوں سے جو نتیجہ نکلا وہ بہت واضح تھا، لیکن یہ بہت بعد کی بات تھی۔ فی الحال میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں اور میری بہن اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئے تھے۔ ہماری عمر کے بچوں کو جس محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس گھر میں نہ تھی، کم سے کم ہمارے لیے تو نہ تھی۔ وہاں ہمارے اوپر خشک اصول مسلط کر دیے گئے تھے۔ کسی کو ہمارے مستقبل کی فکر نہیں تھی۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گا۔ ہماری قسمت میں صرف ڈانٹ ڈپٹ اور خشک نصیحتیں ہی لکھی ہوئی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے فردوس سے سرد جنگ شروع کر دی۔ ہم براہ راست کوئی نافرمانی یا بدتمیزی نہ کرتے تھے، لیکن جب بھی ہمیں موقع ملتا تو کوئی نہ کوئی خرابی کر دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ فاصلہ اور کشیدگی بڑھتی رہی۔ ہمیں عجیب عجیب قسم کی سزائیں ملنے لگیں۔ کبھی سارا دن بھوکے رہنے کی سزا ملتی، کبھی رات کو فرش خواب پر سونا پڑتا اور کبھی الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ میں 2-3 مرتبہ گھر سے بھاگا اور دھکے کھا کر واپس آ گیا۔ ہمارے گھر کے پاس شیخ رحیم خان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ سنا تھا کہ اس کا سرگودے میں بڑا کاروبار ہے۔ اس کا والد سے میل جول تھا اور وہ کسی حد تک ہمارے گھریلو مسائل سے واقف تھا۔ ایک روز وہ مجھے الگ لے گیا اور ہمدردی کی باتیں کرنے لگا۔ ان دنوں اس کی عمر 26-27 سال ہوگی۔ اس کی ہمدردی سے متاثر ہو کر میں نے اپنے دل کی ساری باتیں اور اپنی ساری مصیبتیں اس کے سامنے بیان کر ڈالیں۔ تم میرے ساتھ شہر چلو، اس نے میری باتیں سننے کے بعد کہا۔ میں تمہیں موٹر مکینک بنا دوں گا، زندگی سنور جائے گی تمہاری۔ میں یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ ایک جاہل دیہاتی موٹر سائیکل کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ میں نے کہا میں تو تیار ہوں، پر ابا راضی نہیں ہوں گے۔ ابا کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے کہا، شمشیر زمان کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے جانے سے تو وہ خوش ہوگا۔ جب تم کچھ بن جاؤ گے تو سینہ تان کر واپس آنا، پھر تمہاری عزت بھی ہوگی۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ شہر جانے کی حامی بھر لی۔ پھر فوراً ہی مجھے رانی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا وہ تو اکیلی رو رو کر مر جائے گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے شیخ صاحب سے کہا میں اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ شاید وہ یہی سننے کا منتظر تھا، جلدی سے بولا، رانی کو بھی ساتھ لے چلو، میرے پاس کافی بڑا گھر ہے، تم دونوں آرام سے وہاں رہ سکتے ہو۔ میں نے رانی سے مشورہ کیا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن کچھ روز بعد راضی ہو گئی۔ میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں وہاں خوشحالی نہیں ہے، تعلیم کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ غریب گھرانوں کے بچے ذرا سے سمجھدار ہونے کے بعد گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور شہروں میں جا کر کسی ہوٹل، ورک شاپ یا کاروباری ادارے میں ملازم ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی بھاگنے والے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ عموماً یہی سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا ایک منہ کم ہوا، روٹی کپڑے کی بچت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ رانی کے جانے کی وجہ سے میرے والد ضرور پریشان ہوں گے اور ہماری تلاش میں بھاگ دوڑ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ اپنی ماں کا زیور بھی ساتھ رکھ لینا، مشکل وقت میں کام آئے گا، لیکن ہمیں یہ مشورہ پسند نہیں آیا اور ہم نے زیور کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پروگرام کے مطابق ہم نصف رات کے وقت بڑی خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے۔ میرے والد اور فردوس الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ ہم نے اپنے کپڑوں کی گٹھریاں بغل میں دبا رکھی تھیں اور خوف کی وجہ سے ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم نے گلی میں قدم رکھا، بیک وقت 2 باتیں ہوئیں۔ گھر کے اندر سے ننھے جاوید کے رونے کی آواز آئی اور گلی کے سرے پر چوکیدار نے جاگتے رہو کی آواز لگائی۔ رانی گھبرا کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ہم جلدی سے اندر چلے گئے اور تاریک ڈیوڑی میں دبک کر بیٹھ گئے۔ رانی
اگرچہ مجھ سے بڑی تھی اور مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، لیکن اس وقت بڑا میں بن گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کچھ دیر تک ڈیوڑی میں روکے رکھا۔ جب بچہ چپ ہو گیا اور چوکیدار دوسری گلی میں نکل گیا تو ہم ڈیوڑی سے نکل کر گاؤں سے باہر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں رحیم ہمارا منتظر تھا۔ ٹانگے والے نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ تو رحیم کا خاص آدمی تھا یا اس نے اسے رشوت دی تھی۔ ٹانگے والے نے ہمیں ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا جو وہاں سے 1.5 کوس کے فاصلے پر تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہمیں پلیٹ فارم پر انتظار کرنا پڑا، پھر ہم ٹرین میں سوار ہو کر شہر پہنچ گئے۔ رحیم ہمیں ایک پرانے مکان میں لے گیا۔ وہ صبح صادق کا وقت تھا اور سڑکیں سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ ہم جاتے ہی سو گئے اور شام کے وقت آنکھ کھلی۔ وہ ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ کمرے تاریک اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہاں ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آئی، صرف 2 بچے تھے جن کی عمر 7 اور 9 سال تھی۔ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا، اس کے علاوہ ایک مرد بھی تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا اور عمروں کا حساب نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کا نام نذیر شاہ تھا۔ وہ دونوں بچے اس کے تھے۔ رحیم شاہ نے بتایا کہ نذیر شاہ کی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی، لیکن ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیوں دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ چند ہفتوں تک ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ رحیم خان نے ہمیں ہمارے والد کی طرف سے خاصا خوف زدہ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہم خود بھی باہر نکلنے سے ڈرتے تھے۔ 2.5-3 مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک ورک شاپ میں رکھوا دیا۔ ورک شاپ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں بسوں اور ٹرکوں کی مرمت کی جاتی تھی۔ ورک شاپ کے اندر ہر طرف گریس، تیل اور گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک استاد اور چند مکینک کام کرتے تھے۔ مجھے انہوں نے جاتے ہی کام پر لگا دیا۔ میرا کام استاد کی خدمت کرنا، مکینکوں کا حکم ماننا، گندے سندے پارٹس کو مٹی کے تیل سے صاف کرنا اور چائے وغیرہ لا کر دینا تھا۔ استاد نے پہلے دن تھپکی دیتے ہوئے کہا، محنت سے کام کرو گے تو بڑی جلدی مکینک بن جاؤ گے۔ وہاں مجھے 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ چند دنوں کے اندر میرا حلیہ ایسا ہو گیا کہ میں خود اپنی شکل نہ پہچان سکتا تھا۔ رات کو جب میں گھر پہنچتا تو رانی کو ڈری ڈری سی دکھائی دیتی، لیکن اس نے منہ سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ چند مہینوں کے اندر میں بہت پریشان ہو گیا اور گھر واپس جانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے استاد سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا۔ اس کے چند روز بعد رحیم خان نے کہا کہ گاؤں سے ایک آدمی آیا ہے۔ اس کی زبانی ہمارے والد کی کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ رات کو اس نے اس مذکورہ آدمی کو گھر بلایا اور ہمیں ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا تاکہ ہم بھی وہ باتیں سن سکیں جو ہمارے والد نے کہی تھیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گاؤں کے آدمی نے کہا، چودھری شمشیر زمان بڑے غصے میں ہے، کہتا ہے کہ اگر اس کی لڑکی رانی واپس آئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ سن کر رانی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ نذیر شاہ نے انجان بن کر پوچھا، کیا لڑکی اغوا ہو گئی ہے؟ نہیں جی، سنا ہے کہ ایک شہری بابو کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ اس کی کہانی تو پورے گاؤں میں مشہور ہے۔ عورتیں تو کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر توبہ کرتی ہیں۔ لڑکی کی عمر اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، بمشکل 12-13 سال ہوگی۔ قرب قیامت کی علامت ہے، رحیم خان نے کہا۔ لیکن چودھری شمشیر خان کو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے۔ چودھری شمشیر زمان کے پیچھے فردوس بولتی ہے، فردوس۔ وہ جو کچھ کہتی ہے وہی شمشیر زمان کہتا ہے۔ گاؤں کا آدمی ہماری باتیں کرتا رہا اور ہم ڈرتے رہے۔ پتہ نہیں وہ جھوٹ کہہ رہا تھا یا سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، لیکن ہمارے دلوں پر دہشت بیٹھ گئی۔ ہم سمجھ گئے کہ اب ہمارا گاؤں جانا ناممکن ہے۔ چند ماہ بعد رحیم خان نے کہا کہ میرے والد اسی شہر میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر میں چند روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ پھر وہ مجھے ایک بڑے شہر لے گیا اور مجھے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ملازم کروا دیا۔ رانی کے بارے میں اس نے کہا کہ چند روز کے اندر وہ بھی میرے پاس آ جائے گی، پہلے رہائش کا انتظام ہو جائے۔ اس کے بعد رحیم خان اچانک غائب ہو گیا۔
میں کئی روز تک اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ جس ہوٹل میں کام کرتا تھا وہاں نیاز نامی ایک شخص کا آنا جانا تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور اچھے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ جب بھی ہوٹل میں آتا مجھے تھپکی دے کر کہتا، اوئے کاکا، کوئی فکر فاقہ نہ کرنا، کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے بتانا، اللہ کی مہربانی سے سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ اپنا علاقہ ہے۔ سب لوگ اسے پہلوان جی کہتے تھے۔ ایک دن پہلوان جی کو میں نے اپنی رام کہانی سنائی اور کہا کہ میں رانی کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ اس نے اگلے ہی روز ایک آدمی کو میرے ساتھ رانی کے پاس بھیجا اور تاکید کی کہ رانی کو اپنے ساتھ لے آؤں۔ اس شہر سے اس شہر تک کا فاصلہ تقریباً 125 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہم تقریباً 3 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے، لیکن رحیم خان کے گھر پہنچ کر مجھے سخت جھٹکا لگا۔ وہاں نہ تو رحیم خان تھا اور نہ ہی نصیر شاہ، بلکہ اور کوئی نئی فیملی رہتی تھی۔ وہ لوگ کرایہ دار تھے اور رحیم خان یا نصیر شاہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہم نے آس پاس رہنے والوں سے پوچھا لیکن کسی نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا کہ وہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور کسی نے کہا کہ وہ اسی شہر میں ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ رحیم خان میری بہن کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا۔ مجھے اس قدر دکھ ہوا کہ میں نے وہیں دروازے کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ جو شخص میرے ساتھ گیا تھا اس کا نام ظہیر تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا لیکن میرا اس دروازے سے اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ آس پاس رہنے والے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک میری عمر کا لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا تو کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک قریبی مکان میں لے گیا اور ظہیر کو باہر ہی انتظار کرنے کو کہا۔ لڑکا مجھے ایک کمرے میں بٹھا کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان لڑکی کمرے میں آئی اور سامنے بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نادر، میں نے جواب دیا۔ اور تمہاری بہن کا کیا نام ہے؟ رانی، میں نے کہا۔ تم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے تھے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ یہی سمجھ لیں جی۔ کیوں بھاگے تھے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ کیا گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی؟ روٹی تو ملتی تھی مگر ماں فوت ہو گئی تھی اور سوتیلی ماں ہر وقت کام پر لگائی رکھتی تھی۔ الو، ماں سوتیلی تھی تو کیا ہوا؟ باپ تو سگا تھا۔ باہر کی دنیا میں تو کوئی بھی سگا نہیں ہوتا، سب سوتیلے ہوتے ہیں۔ صرف سوتیلے ہی نہیں، سالم بھی ہوتے ہیں، خصوصاً تمہارے جیسے ناسمجھ بچوں کے لیے۔ اور کام کون نہیں کرتا؟ جو شخص اس زمین پر چلتا پھرتا ہے وہ کام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کام تو زندگی کی علامت ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہاں 12 گھنٹے روزانہ کام کیا کرتے تھے۔ میں نے 2-3 دفعہ تمہیں کام سے واپس آتے دیکھا تھا۔ تم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ آپا جی، ابا ہماری پرواہ نہیں کرتے تھے۔ الو، یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا تھا؟ اس نے اور زیادہ غصے میں کہا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو۔ بعض والدین بچوں کے ساتھ بہت لاڈ پیار کرتے ہیں لیکن بعض ذرا مختلف طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت غصے ہوتے ہیں مگر اندر سے اولاد کو بہت چاہتے ہیں، اس کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپا جی، ہمارے ابا اس سے بھی مختلف ہیں، وہ ہماری سوتیلی ماں کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تم نرے الو ہو، اس نے مجھے تھپڑ دکھایا۔ قدرت والدین اور اولاد کے معاملے میں حساب برابر کر دیتی ہے۔ شروع میں والدین مضبوط اور جوان ہوتے ہیں اور بچے کمزور ہوتے ہیں، ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کا ایک تھپڑ دنیا کے 100 تھپڑوں سے بچاتا ہے اور ماں باپ کی سختی دنیا کی سختیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں سر جھکا کے اس کی باتیں سنتا رہا کہ کاش کسی نے پہلے ہمیں اس طرح سمجھایا ہوتا۔ جب وہ چپ ہوئی تو میں نے کہا، آپا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ نے مجھے رانی کے بارے میں بتانے کے لیے بلایا ہے۔
میں تمہیں رانی کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کیا کرو گی جان کر؟ اب تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ رانی کے بارے میں جانتی تھی، لیکن کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا اور منت سماجت کی تو اس نے کہا، تم اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی بہن کی آدھی زندگی تباہ کر چکے ہو۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے رانی کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے وہ بتا دیتی ہوں اور وہ خط بھی دے دیتی ہوں جو رانی تمہارے نام چھوڑ گئی تھی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے سیدھے اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ گاؤں چلا جاؤں؟ میں نے حیرانی سے کہا، ابا تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ جان سے نہیں ماریں گے، لیکن ماریں گے ضرور۔ ان کی مار کھا لینا۔ ماں باپ اور استاد کی مار میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ باپ کی مار سے بھاگو گے تو دنیا تمہیں ترسا ترسا کر مارے گی۔ اس نے بڑی صحیح بات کہی تھی، لیکن اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آج میں اس جیل میں سزائے موت کا منتظر ہوں اور لمحہ لمحہ موت کے گھونٹ پی رہا ہوں۔ اگر تم رانی کے پیچھے جاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ آپ مجھے رانی کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح، میں نے کہا۔ وہ اندر گئی اور ایک طے شدہ خط لا کر میرے حوالے کر دیا۔ وہ رانی کا خط تھا۔ میں اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، پیارے نادر بھائی، ہم نے گھر سے بھاگ کر سخت غلطی کی۔ میں بھیڑیوں کے درمیان پھنس گئی ہوں۔ رحیم خان وحشی درندہ ہے۔ اس نے مجھے کسی کے آگے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے فروخت کر دیا گیا ہے۔ نذیر شاہ مجھے کسی بڑے شہر لے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ اگر تم مجھے تلاش نہ کر سکو تو واپس گاؤں چلے جانا۔ پتہ نہیں میں زندہ بھی بچتی ہوں یا نہیں۔ رانی۔ خط پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، کیا رانی نے آپ کو تفصیل نہیں بتائی تھی؟ بہت کچھ بتایا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں تفصیل بتا نہیں سکتی اور تم سن نہیں سکتے۔ کوئی بھائی اپنی بہن کے بارے میں ایسی تفصیل نہیں سن سکتا۔ لڑکیاں کانچ کی طرح ہوتی ہیں، ایک دفعہ ٹوٹ جائیں تو پھر بکھر جاتی ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ مانو تو یہیں سے گاؤں واپس چلے جاؤ۔ لیکن میں نے اس کا مشورہ نہیں مانا، بلکہ اسی وقت دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ اپنی بہن کی بربادی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ رانی کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا، لیکن میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ میں شہر شہر اور بستی بستی رانی کو تلاش کرنے لگا۔ لوگ مجھے لاوارث اور بے آسرا سمجھ کر اپنے گھر میں لے جاتے اور بہت سی تسلیاں دیتے۔ بعض تو سیدھا سیدھا مجھے نوکر رکھ لیتے اور بعض بیٹا بنا کر نوکروں والے کام کرواتے۔ لیکن اس لڑکی کی باتیں، جس کا میں نام بھی نہیں جانتا، میرے ذہن پر نقش ہو چکی تھیں۔ باہر کی دنیا میں کوئی سگا نہیں ہوتا، سب سوتیلے اور ظالم ہوتے ہیں۔ میں نے ہر ہمدردی کرنے والے چہرے میں رحیم خان کا چہرہ دیکھا، لہٰذا میں دنیا والوں کی ہمدردی سے کبھی متاثر نہیں ہوا، کسی کو اپنا نہیں سمجھا، ہر جگہ موقع سے فائدہ اٹھایا، کسی جگہ 2-4 مہینے سے زیادہ کام نہیں کیا، جاتے وقت جو قیمتی چیز ہاتھ لگی اسے ساتھ لے گیا۔ ان چھوٹی چھوٹی وارداتوں نے مجھے رفتہ رفتہ مجرم بنا دیا۔ 12-13 سال کی تلاش کے بعد ایک روز میں نے بازار میں رحیم خان کو دیکھا۔ اس کے بال سفیدی مائل اور جسم کسی قدر بھاری ہو گیا تھا، لیکن وہ رحیم خان تھا۔ میں نے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ ایک ہوٹل سے نکل کر ایک پرانی سی کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور ہاتھ بے اختیار جیب میں رکھے ہوئے اس کمانی دار چاقو پر جا پڑا جو میں نے خاص طور پر اس کے لیے خریدا تھا۔ لیکن میں نے فوراً اپنے غصے کو دبا لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جگہ خلقت کا بے پناہ ہجوم تھا۔ سینکڑوں لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ٹریفک کے سپاہی بھی نظر آ رہے تھے اور اس ہجوم کی موجودگی میں اپنے انتقام کی آگ کو میں ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اس سے رانی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں تیزی سے آگے بڑھا اور پینسنجر سیٹ کا
دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور وہ غصے اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا حال ہے رحیم خان؟ میں نے گردن پھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب میں 12 سال پہلے والا کمزور اور سہما ہوا لڑکا نہیں تھا۔ حالات نے مجھے سپاک مجرم بنا دیا تھا۔ رحیم خان، میرا ڈیل ڈول اور بڑی بڑی مونچھیں دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی روبدار آواز میں بولا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ میں نے حال پوچھا ہے رحیم خان، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور سے میری طرف دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ حال تو ٹھیک ہے، وہ بھویں سکیڑ کر بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں۔ میرا نام نادر راجہ ہے، میں نے کہا، باپ کا نام چودھری شمشیر خان۔ ہماری آخری ملاقات 12-13 سال پہلے ہوئی تھی۔ رحیم خان کا چہرہ سفید پڑ گیا، اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، اچھا اچھا، اوئے نادر، تم تو جوان ہو گئے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ خود ہی پولے جلا جا رہا تھا۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ کبھی ملنے کے لیے آؤ، میں فیض آباد میں رہتا ہوں۔ میں ادھار کا قائل نہیں ہوں رحیم خان، میں نے کہا، ابھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن ابھی تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں نے کہا، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، تم اپنا کام نمٹا لو، میں گاڑی میں بیٹھا رہوں گا۔ 13 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، گھر میں بیٹھ کر تسلی سے بات چیت ہوگی۔ اس نے مجھے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ٹلنے والا نہیں تھا۔ بالآخر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ یہ علاقہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود اندر چلا گیا۔ لمحے بھر کے بعد مکان کے اندر سے 3 عورتیں باہر نکلیں۔ ایک پختہ عمر کی عورت تھی اور 2 لڑکیاں تھیں۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ ان میں میری بہن رانی نہ ہو۔ میں نے دل میں حساب لگایا کہ رانی 25-26 سال کی ہو چکی ہوگی، لیکن وہ دونوں لڑکیاں 17-18 سال سے زیادہ کی نہیں تھیں۔ دونوں نے رنگین چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ رحیم خان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عورت ان کی ماں تھی۔ انہوں نے سرسری نظر سے میری طرف دیکھا اور پڑوس کے مکان میں داخل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد رحیم خان مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ رحیم خان آسودہ حال تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن میں کھڑا رہا۔ جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا، اس کے ایک کونے پر تولیہ اور چند دوسرے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں کے علاوہ یہاں اور کوئی غیر ضروری چیز نہیں تھی۔ مجھے بھی یہ بات عجیب سی لگی۔ اول تو ڈرائنگ روم میں میلے کپڑوں کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر کسی نے انہیں وہاں ڈال ہی دیا تو اٹھایا کیوں نہیں گیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ رحیم خان کا بایاں ہاتھ صوفے کی پشت پر اور دایاں ہاتھ میلے کپڑوں کے بالکل قریب رکھا ہوا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ کپڑوں کے نیچے کوئی ہتھیار رکھا تھا، غالباً پستول تھا، لہٰذا میں نے محتاط رہنا مناسب سمجھا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ہتھیار کی وجہ سے وہ خاصی خود اعتمادی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، چائے وغیرہ نہیں پلاؤ گے؟ کیوں نہیں، اس نے کہا، چائے ضرور ملے گی، مگر اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ لیکن پہلے میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ تأمل کرتا ہوا اٹھا اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور پھرتی کے ساتھ کپڑوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور گلدان اٹھا کر مجھ پر دے مارا۔ اونیکس کا بھاری گلدان میرے سر پر پڑ جاتا تو میں وہیں ٹھیر ہو جاتا، لیکن وہ میرے کندھے سے ٹکراتا ہوا شیشے کی الماری پر جا کر لگا اور بڑے زور کا چھناکا ہوا۔ گلدان بھی ٹوٹ گیا اور الماری کا شیشہ بھی۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی اور چیز اٹھاتا، میں تیزی سے آگے بڑھا اور بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک گھوسا رسید کر دیا، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو رحیم خان، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ مجھے اس بے نام لڑکی کی بات یاد آئی، جوان بوڑھے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی بات دہرائی، 13 سال پہلے میں تمہارے بس میں تھا، آج تم میرے بس میں ہو۔ زندگی کی آخری سانسوں کو پراگندہ نہیں کرو،
تمہاری مہربانی نے مجھے چھٹا ہوا بدمعاش بنا دیا ہے۔ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ کپ کپانے لگا۔ میری بہن رانی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ واپس گاؤں چلی گئی تھی۔ میں نے پستول پتلون کی جیب میں رکھا اور کمانی دار چاقو نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا، میں نے کہا۔ مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرو، تم پورے 13 سال بعد میرے قابو میں آئے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے 2 میٹھے بول سن کر واپس چلا جاؤں گا؟ چاقو، اسے پیچھے کر لو، یہ لگ بھی سکتا ہے۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو یہ ضرور لگے گا۔ میں نے چاقو کی نوک اس کی پیشانی کے ساتھ لگا دی۔ وہ خوف کی وجہ سے ساکت ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی ہلا تو چاقو اس کے چہرے پر بیل بوٹے بنا دے گا۔ بتاتا ہوں، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ خدا کے لیے چاقو پیچھے کر لو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری بیٹیوں کو یتیم نہیں بنا دینا۔ میں نے چاقو پیچھے کر لیا۔ بتاؤ، کہاں ہے میری بہن؟ وہ اپنی سانس درست کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس نے شادی کر لی تھی۔ کس کے ساتھ؟ کس کی اجازت سے؟ کون اس کا ولی بنا تھا؟ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی نذیر شاہ کے ساتھ۔ بکواس نہیں کرو، تم نے اسے فروخت کر دیا تھا۔ میں نے اس کا خط آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ تم نے اس کے پیسے وصول کیے تھے اور اپنی حوث کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ بولو، کیا یہ جھوٹ ہے؟ کتنی رقم وصول کی تھی تم نے میری بہن کی؟ جلدی بولو۔ میں بے گناہ ہوں۔ نذیر شاہ نے خود ہی کچھ پیسے مجھے دیے تھے، میں نے سودا نہیں کیا تھا۔ اس نے خود ہی پیسے دیے تھے، خود ہی، اپنی خوشی سے۔ میں بے گناہ ہوں۔ کتنے پیسے؟ میں نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ 10,000 روپے۔ تمہاری بیٹیوں کی عمریں کتنی ہیں؟ ایک 15 سال کی، ایک 17 سال کی۔ بڑی اچھی عمریں ہیں، شکل بھی بری نہیں ہے، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ لاؤں دونوں کے لیے گاہک؟ نادر، وہ بے اختیار چلایا۔ وہ میری بیٹیاں ہیں۔ کیا تم مجھے بغیرت سمجھتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے تمہاری غیرت جاگ اٹھی ہے؟ جب تم چودھری شمشیر زمان کی بیٹی کا سودا کر رہے تھے، اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی؟ نادر، میری بیٹیاں میرے گناہ میں شریک نہیں تھیں۔ نذیر شاہ کہاں رہتا ہے؟ مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ چاندنی بازار کے کسی فلیٹ میں رہتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ کریم بلاک کی مارکیٹ میں اس کا دفتر ہے۔ میرا اس سے میل جول نہیں ہے۔ اچانک مجھے کمرے میں تیسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو رحیم خان کی بیوی ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لیے مجھ پر وار کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ غالباً بیٹیوں کو پڑوس میں چھوڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے سے اندر آ گئی تھی اور موقع کی طاق میں تھی۔ میں جیسے اس کی طرف مڑا تو رحیم خان نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کی بیوی نے ڈنڈے کا وار کیا جو میرے بائیں کندھے پر لگا۔ میں نے عورت کو نظر انداز کر دیا اور ایک جھٹکے سے رحیم خان کو درمیان میں کر دیا۔ عورت نے دوسرا وار کرنے کا ارادہ تک کر دیا کیونکہ اس کا شوہر درمیان میں آ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رحیم خان پر چاقو سے وار کرنے شروع کر دیے۔ 5ویں یا 6ٹھے وار کے بعد وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی بیوی نے سڑک پر جا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ 1 یا 2 منٹ بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ رحیم خان نے اپنی بیوی کو پڑوس میں فون کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سب اچانک ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں اپنی بہن کے قریب پہنچ کر دور ہو گیا تھا۔ نذیر شاہ میرے ہاتھوں سے بچ گیا تھا۔ مجھ پر 5 سال تک مقدمہ چلا اور بالآخر سزائے موت ہو گئی۔ مقدمے کی پوری کارروائی کے دوران میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا نام نہیں بتایا، رانی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رانی مجھے دیکھ کر کسی ذہنی اذیت کا شکار ہو اور میری لاش کی تدفین کا کام اس کے سپرد ہو۔ میں نے خود کو ایک لاوارث اور آوارہ گرد انسان ظاہر کیا اور قتل کے بارے میں کہا کہ رحیم خان پر
میری کچھ رقم نکلتی تھی جس کی وجہ سے تلخ کلامی ہو گئی اور قتل تک نوبت پہنچ گئی۔ شاہد خان بہت دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ اپنی بے نور آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا، اگر تم اصل حقیقت بیان کر دیتے تو شاید سزائے موت سے بچ جاتے، زیادہ سے زیادہ عمر قید ہو جاتی، شاید میری جان تو بچ جاتی لیکن میری بہن کی عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ نادر نے کہا، 18 سال پہلے زخم تازہ تھے، عدالت کے سامنے ان تمام تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا جن کا اپنے دل میں اظہار کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور پھر یہ سب کچھ اخباروں میں چھپتا۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، شاہد خان نے کہا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اخبار والوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ ان لوگوں کی بیشتر خبریں غیبت اور چغلی کے زمرے میں آتی ہیں، اور چغلی کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک لڑکی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اپنی اشاعت بڑھانے کے لیے مبالغہ آمیزی کے ساتھ خبریں شائع کر دیتے ہیں، یعنی ظلم الگ ہوا اور بدنامی الگ۔ بہرحال مجھے معاشرے کی اصلاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نادر نے کہا۔ میں سودے بازی کی بات کر رہا تھا، آنکھوں کے بدلے نذیر شاہ کا قتل۔ نادر، ایک بات تو بتاؤ، تم نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور اس جیل میں تم واحد شخص ہو جو اس نعمت سے محروم ہو۔ فرض کرو میں تمہارے ساتھ سودا کر لیتا ہوں، لیکن آنکھیں حاصل کرنے کے بعد میں مکر جاتا ہوں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے تمہارے حصے کا کام کیا ہے یا نہیں، کیونکہ تم تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوگے۔ شاہد خان، میں مردم شناس آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اگر تم نے وعدہ کر لیا تو تم اسے پورا ضرور کرو گے۔ پھر وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میری آنکھیں تمہاری نگرانی کرتی رہیں گی جب تک تم معاہدے پر عمل نہیں کرو گے، میری آنکھیں تمہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گی۔ شاہد خان کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، نذیر شاہ کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ 45 اور 50 کے درمیان ہوگی، اور تم نے بتایا کہ اس کی رہائش چاندنی بازار میں ہے اور دفتر کریم بلاک کی مارکیٹ میں، لیکن میں اسے شناخت کیسے کروں گا چونکہ اس سے پہلے تو میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ نذیر شاہ ایک مختلف قسم کا نام ہے، مجھے یقین ہے کہ چاندنی بازار اور کریم بلاک کی مارکیٹ میں اس نام کا کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ شاہد خان نے ٹٹول کر نادر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہولے سے بولا، نادر، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اس لیے تمہارے ساتھ مشروط معاہدہ کر سکتا ہوں۔ جلدی سے اپنی شرط بتاؤ، نادر نے بے چینی سے کہا۔ بخدا تمہاری بات نے میری موت آسان کرتی ہے، جلدی بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ کیا تمہیں آنکھوں کے ساتھ دولت بھی چاہیے؟ میرے پاس تمہارے تصور سے بھی زیادہ دولت ہے، شاہد خان نے دل میں کہا، پھر اونچی آواز میں بولا، میں تمہارے ساتھ ایک زندہ آدمی کے قتل کا معاہدہ کر رہا ہوں۔ اگر میرے پہنچنے تک نذیر شاہ زندہ نہ رہا تو میں اس معاہدے سے خود کو بری سمجھوں گا، اور دوسری بات یہ کہ اس معاہدے کی حدود اسی شہر تک محدود ہوگی۔ اگر میرے حرکت میں آنے تک نذیر شاہ چھوڑ گیا یہ شہر یا کہیں روپوش ہو گیا تو میرے کندھے اس ذمہ داری سے آزاد ہوں گے۔ شاہد خان، تم مجھے وکیل معلوم ہوتے ہو، نادر نے کہا۔ میں نے عدالت میں وکیلوں کو اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے سنا ہے۔ اگر مجرم پڑھا لکھا ہو تو وکیلوں کی زبان بہت جلدی سیکھ جاتا ہے۔ مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، نادر نے کہا۔ آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہوئیں۔ میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے آئی اسپتال کے کسی ذمہ دار آدمی سے بات پکی کر لیتا ہوں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا، شاہد خان نے کہا۔ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ آنکھیں آئی اسپتال کو عطیہ کر دی جاتی ہیں۔ وہ اس شخص کو آنکھیں لگا دیتا ہے جو ویٹنگ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی تکنیکی رکاوٹ نہ ہو۔ دیکھا جائے گا، نادر نے کہا۔ میں دینے والا ہوں اور تم لینے والے ہو۔ اسپتال والوں نے چند ٹانکے لگانے ہیں، بہت شور مچائیں گے تو ان کی فیس ادا کر دینا۔ شاہد خان کا چہرہ
آنے والی خوشی سے تمتمانے لگا کہ وہ ایک بار پھر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکے گا، اور خاص طور پر اپنے دشمنوں کو۔ شاہد خان، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تم کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہو، اور تمہاری بینائی کیسے ضائع ہوئی تھی؟ اسی لمحے سیٹی کی آواز سنائی دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ قیدیوں کی تفریح کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی کہانی پھر کسی وقت سناؤں گا، شاہد خان نے کہا۔ ویسے مختصراً اتنا بتا دوں کہ کسی نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا، جس سے میرا چہرہ جھلس گیا اور بینائی بھی جاتی رہی۔ میں نے غلط فہمی کی بنا پر ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول معمولی آدمی نہیں تھا۔ مقدمہ چلا اور مجھے 7 سال قید ہو گئی۔ ایک جیل گارڈ نے انہیں ڈانٹ کر وہاں سے اٹھا دیا۔ اگلے روز نادر نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اسی وقت آئی اسپتال کو ایک خط لکھ دیا۔ 5 روز بعد آئی اسپتال سے ایک ڈاکٹر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گیا۔ اس کا نام جعفر علی تھا اور وہ 40-42 سال کا ایک خوش پوش شخص تھا۔ اس نے نادر اور شاہد کو سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں بات چیت کے لیے بلا لیا۔ تعارفی گفتگو کے دوران سپرنٹینڈنٹ نے اسے بتایا کہ نادر اور شاہد دونوں قتل کے جرم میں ماخوذ ہیں۔ شاہد خان کو 7 سال کی سزائے قید ہوئی تھی اور اس کی سزا میں چند مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ نادر کو موت کی سزا ہوئی تھی اور اب وہ رحم کی اپیل کے فیصلے کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر جعفر علی نے نادر سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ تم نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری رحم کی اپیل منظور ہو جائے۔ ایسی کوئی امید نہیں ہے جناب مجھے، نادر نے کہا۔ تم نے کسی امید پر ہی اپیل کی ہوگی۔ میں نے بالکل اپیل نہیں کی، میں نے تو وکیل بھی نہیں کیا تھا۔ اول تو میرے پاس وکیل کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، اور دوسرے مجھے معلوم تھا کہ میں پھانسی سے بچ نہیں سکوں گا۔ بس حکومت کی طرف سے مہیا کیا گیا وکیل تھا اور وہی ساری کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ ڈاکٹر جعفر علی کا دل چاہا کہ اسے کچھ نصیحت کرے، کیونکہ وہ ایک صحت مند نوجوان تھا، لیکن اس نے اپنی سوچ کو یہ سوچ کر دبا لیا تھا کہ اب نصیحت کا وقت گزر چکا ہے۔ سزائے موت کے قیدی کو نصیحت کرنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اس کے لیے تو صرف دعائے مغفرت ہی کی جا سکتی تھی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں اپیل کی نامنظوری کی صورت میں اس نابینا قیدی کو لگا دی جائیں؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، اس کی ایک خاص وجہ ہے، نادر نے کہا۔ یہ سن کر شاہد خان پوری طرح بے چین ہو گیا اور بے چینی کے ساتھ کرسی کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اس نابینا دوست کو آنکھوں جیسی نعمت مل جائے گی، اور دوسری بات جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ میں عین جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے دل میں ابھی دنیا دیکھنے کی حسرت باقی ہے۔ آنکھیں عطیہ کرنے سے کم از کم میری آنکھیں تو بند نہیں ہوں گی۔ شاہد حسین کی معرفت اس دنیا کا نظارہ کرتی رہیں گی۔ اس کی بات ختم ہونے پر شاہد خان نے اطمینان کا سانس لیا، پھر بولا، سپرنٹینڈنٹ صاحب کو اس بات پر سخت اعتراض ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ جب تک قاتل کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی اس وقت تک سزائے موت کا عمل مکمل نہیں ہوگا، شاہد خان نے کہا۔ اصولی طور پر قاتل کے ہر عضو کو موت کی سزا ملنی چاہیے۔ قانون میں اتنی دقیق تشریح موجود نہیں ہے، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ سزائے موت پانے والے قیدی اکثر و بیشتر اپنے اعضاء بطور عطیہ دیتے رہتے ہیں، اور آج تک کسی قانون دان نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میرے خیال میں اس پر اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، ڈاکٹر جعفر علی نے کہا۔ اس سے ایک مفید کام کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اگر تکنیکی اعتبار سے بات کی جائے تو انسان سے جو جرم سرزد ہوتا ہے اس میں ان اعضاء کا کوئی قصور نہیں ہوتا جن کے ذریعے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ تمام اعضاء انسان کے دل اور دماغ کے تابع ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ میری درخواست کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، نادر نے کہا۔
اس ضمن میں مجھے سول سرجن سے مشورہ کرنا پڑے گا، ڈاکٹر جعفر علی نے کہا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تاہم اصل فیصلے کا انحصار تم دونوں کے طبی معائنے پر ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شاہد خان کا جسم تمہاری آنکھوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر شاہد خان کا تاریک چہرہ مزید تاریک ہو گیا۔ چند روز کے بعد دونوں کو طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ اگلے دن جو رپورٹ ملی وہ خوش کن تھی۔ شاہد کا جسم نادر کی آنکھیں قبول کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ سول سرجن کی طرف سے منظوری بھی آ گئی۔ شاہد خان کے دل میں لاشعوری طور پر خواہش پیدا ہو گئی کہ نادر کی اپیل مسترد ہو جائے۔ اس کی عجیب کیفیت تھی، وہ خوش بھی تھا اور افسردہ بھی تھا۔ جب وہ تفریح کے وقفے میں نادر سے ملتا تو نادم سا ہو جاتا۔ 3 ہفتے کے بعد اپیل کا فیصلہ موصول ہو گیا۔ نادر کی اپیل مسترد کر دی گئی تھی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی نادر کو موت کی کوٹھی میں قید کر دیا گیا اور اس سے اس کے ورثاء اور عزیز و اقارب کے پتے مانگے گئے تاکہ انہیں آخری ملاقات کا موقع فراہم کیا جاتا۔ میرا کوئی وارث اور کوئی عزیز نہیں ہے، نادر نے جواب دیا۔ میری لاش کسی رفاعی ادارے کے حوالے کر دی جائے۔ تمہاری کوئی آخری خواہش، پیغام وغیرہ؟ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا۔ ہاں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کس کے نام؟ میرا پیغام دنیا کے تمام ججوں اور قانون دانوں کے نام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ موت سے زیادہ اذیتناک موت کا انتظار ہے، لہٰذا خدا کے واسطے جلدی فیصلہ کیا کریں۔ آپ نے یہ مقولہ ضرور سنا ہوگا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ میری مثال ہی لے لیں، میں نے ایک شخص کو قتل کیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ میں نے اقبالی جرم کر لیا، لیکن اس کے باوجود فیصلے میں 5 سال لگے۔ اس جرم کی سزا کس کو ملنی چاہیے؟ تمہارا پیغام متعلقہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا، سپرنٹینڈنٹ نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ سزائے موت پر عمل درآمد سے 5 روز پہلے شاہد خان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ چونکہ اس کی سزا میں صرف چند ہفتے باقی رہ گئے تھے، اس لیے کسی گارڈ کو اس کی نگرانی پر مامور نہیں کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹروں کا اندازہ تھا کہ اس سے زیادہ عرصے اسے اسپتال میں گزارنا پڑے گا۔ ہفتے کے روز اعلیٰ صبح نادر کو پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش پہلے سے تیار ایمبولینس کے ذریعے آئی اسپتال میں پہنچا دی گئی، جہاں ڈاکٹروں نے فوراً آنکھوں کی پیوند کاری کا کام شروع کر دیا۔ انسان کی کوئی قیمتی شے کھو جائے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کھوئی ہوئی شے دوبارہ مل جائے تو خوشی بھی بے انتہا ہوتی ہے۔ شاہد خان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ 7 سال پہلے جب اسے جیل میں لایا گیا تھا تو وہ انتہائی دل گرفتہ اور مایوس تھا، کیونکہ وہ نہ صرف آنکھوں سے بلکہ خوبصورت چہرے سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ لیکن آج اس کی ایک چیز واپس ملنے والی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر اس کی آنکھوں کی پٹی کھلنے والی تھی، جہاں تک تیزاب سے جھلسے ہوئے چہرے کا تعلق تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں بھی بڑی امید دلائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اسکن گرافٹنگ کے ذریعے اس کا چہرہ دوبارہ اصلی حالت میں آ سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن ماضی میں پہنچ گیا۔ 10 سال پہلے وہ ایک خوبرو، خوشپوش اور مقبول شخص تھا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ ایک وسیع کاروبار کا مالک و مختار بن گیا تھا اور دنیا کی ہر نعمت اسے حاصل تھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، 2 بہنیں تھیں، ایک شادی شدہ تھی، دوسری ہنوز زیر تعلیم تھی۔ شاہد کی ماں نے اس کے لیے رشتے پسند کیے تھے، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی پسند عام دولت مند نوجوان لڑکوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو خوبصورت، روشن خیال، تعلیم یافتہ اور مہذب ہو۔ اگر غریب ہو تو اسے دولت کا لالچ نہ ہو، اور اگر امیر ہو تو دولت کا گھمنڈ نہ ہو۔ ایڈوانس قسم کی امیر زادیوں جیسی چچوری حرکتیں کرنے والی نہ ہو، ہر وقت اپنی نئی کار، نئے زیورات، یورپ اور امریکہ کے دوروں اور اپنے فیشن کے کپڑوں کے ذکر سے
دوسروں کو مروب کرنے کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر غریب ہو تو ان باتوں کے ذکر سے مروب نہ ہوتی ہو، قدامت پسند بھی نہ ہو، ہر مزاج کے شخص سے گفتگو کرنے کا سلیقہ جانتی ہو اور دوسروں کو متاثر کر سکتی ہو۔ جن رشتوں کی تجاویز شاہد خان کے پاس آئی تھیں، ان میں سر فہرست جس کی چچا زاد بہن فرحت کا تھا۔ وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھی، لیکن پھر بھی وہ شاہد کے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ اس لیے اس نے رشتہ داری کی پرواہ کیے بغیر انکار کر دیا۔ اس انکار کو فرحت کے گھر والوں نے اپنی بے عزتی سمجھا اور شاہد خان کے گھر والوں سے تعلقات منقطع کر لیے۔ خصوصاً فرحت کے بھائی بہت برہم ہوئے۔ ان کی مالی حالت شاہد سے زیادہ مستحکم تھی، لیکن شاہد نے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک روز شاہد کو وہ لڑکی مل گئی جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ ایک صبح وہ اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک 20-21 سالہ لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی ایک دراز قد لڑکی تھی۔ شاہد نے اندازہ لگایا کہ لڑکی شوق بھی تھی اور معصوم بھی۔ اس کے چہرے پر روایتی قسم کی جھجک بالکل نہیں تھی۔ اگر کوئی اور اجنبی اس طرح شاہد کے دفتر میں داخل ہوتا تو شاید اس کی ظاہری حیثیت کی پرواہ کیے بغیر اسے فوراً دفتر سے نکل جانے کا حکم دیتا، کیونکہ اس کے کمرے میں پہلے تعارفی کارڈ آتا تھا اور پھر آدمی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس نے فوراً میز پر مکہ مارا اور اپنی سیکرٹری کو بلانے کے لیے فوراً انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھا، لیکن جب اس نے مقرر لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی تو محض آنکھیں جھپکا کر رہ گیا۔ کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کی خود اعتمادی تھی۔ اس نے شاہد کے اس ہاتھ کو دیکھا جو ہنوز انٹرکام کے اوپر رکھا ہوا تھا اور بولی، اگر آپ اپنی سیکرٹری کو بلا کر ڈانٹنا چاہتے ہیں تو یہ بے فائدہ بات ہوگی۔ آپ کی سیکرٹری کو میری اس جسارت کا پتہ نہیں چلا، وہ بہت مصروف تھی۔ میں تمہیں شوٹ بھی کر سکتا ہوں، شاہد نے کہا۔ شوٹ تو میں بھی کر سکتی ہوں، لڑکی نے کہا، بشرطے کہ سامنے کوئی شیر یا گینڈا وغیرہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں کسی کمزور شے کو شوٹ کرنا اپنی حدت سمجھتی ہوں۔ شاہد اس کے اس طنز کو سمجھ کر ذرا سا کھسیا گیا، بولا، مطلب کی بات کرو، میں بہت مصروف ہوں۔ میں تو آپ کو ضرورت مند سمجھ کر آئی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ… خیر چھوڑیں، کیا فائدہ بات کرنے کا؟ محترمہ، میں ضرورت مند؟ بائی دا وے تمہارا نام کیا ہے؟ نورین، لڑکی نے جواب دیا۔ نورین فائق۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر معذرت چاہتی ہوں۔ وہ ضرورت مند کی بات کیا تھی؟ شاہد کا دل چاہا کہ لڑکی کچھ دیر اور بیٹھے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کو سیلز پروموشن آفیسر کی ضرورت ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، شاہد خان نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ضرورت مند ہوں۔ مجھے ملازم کی ضرورت ہے، ملازمت کی نہیں۔ بے شک آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے ملک کے سرمایہ دار ہیں جہاں ملازمتیں کم اور ملازمت کے امیدوار زیادہ ہیں۔ آپ کی برادری کے ایک صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ انہیں ایک ٹائپسٹ کی ضرورت تھی اور ان کے اشتہار کے جواب میں 450 درخواستیں پہنچ گئیں۔ انہوں نے غلط تو نہیں کہا؟ پچھلے دنوں ہمیں ایک اکاؤنٹس کلرک کی ضرورت تھی اور آپ کے اشتہار کے جواب میں 4,500 درخواستیں پہنچ گئیں۔ نورین نے اس کی بات پوری کر دی۔ یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ؟ میں اتنی مبالغہ آمیزی بھی پسند نہیں کرتا۔ ویسے مجھے یاد ہے کہ 500 کے قریب درخواستیں تو ضرور آئی تھیں۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ درخواستیں خواہ 5 آئیں یا 5,000، اسے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آپ ضرورت مند نہیں رہے۔ آپ بھی اتنے ہی ضرورت مند ہیں جتنا ایک ملازمت کا امیدوار۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ آپ کی ضرورت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے اور ملازمت کے امیدوار کو کچھ عرصے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ لیکن تم تو ملازمت کے لیے آئی تھیں۔ نورین جاتے جاتے رک گئی اور کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی،
میں اپنی صلاحیتیں کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کر سکتی جو ضرورت مند نہ ہو۔ خود سوچیں، ایسی جگہ پر میری خاک قدر ہوگی؟ شاہد خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا، پہلے شاید نہیں تھا، لیکن اب میں یقیناً ضرورت مند ہوں، بلکہ تھوڑا سا محتاج بھی۔ نورین کرسی پر بیٹھ گئی اور پرس سے درخواست نکال کر شاہد کے سامنے رکھ دی اور بولی، میں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں۔ شاہد نے درخواست پر سرسری نظر ڈالی۔ نورین کے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری تھی، تجربہ کوئی نہیں تھا۔ اضافی کوالیفیکیشن کے طور پر وہ ٹائپ اور شارٹ ہینڈ بھی جانتی تھی، اور جس قدر انٹرویو ہو چکا تھا، اس کی روشنی میں وہ پروموشن آفیسر کی اسامی کے لیے بالکل موزوں تھی۔ مس نورین، شاہد خان لڑکی کے قیمتی لباس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، میرا اندازہ یہ ہے کہ تم کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور محض اپنا سوشل اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ملازمت کرنا چاہتی ہو۔ اچھا، نورین نے اپنی خوبصورت سے آنکھیں پھیلائیں، آپ نے میرے بارے میں کیا اندازہ لگایا ہے؟ گویا تم اس پوسٹ کے لیے کافی موزوں ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مستقل مزاجی سے کام نہیں کر سکو گی۔ کیا آپ غیب داں بھی ہیں؟ غیب داں تو نہیں ہوں، البتہ تھوڑا بہت قیافہ شناس ضرور ہوں۔ بادلوں کا رنگ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ برسنے والے ہیں یا گرجنے والے۔ بادل اور عورت میں بہت فرق ہوتا ہے سر۔ عورت بے موقع بھی برسنے لگتی ہے، اس لیے اپنی قیافہ شناسی کو بادلوں تک ہی محدود رکھیے۔ میں اس لیے ملازمت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مالی حالات آج کل اچھے نہیں ہیں، لیکن پلیز مجھ پر ترس نہ کھائیں، نہیں مجھے ہمدردی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر ملازمت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، کل تمہیں اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا، شاہد نے کہا۔ دفتر ٹھیک 9 بجے کھلتا ہے اور 5 بجے بند ہو جاتا ہے۔ اس نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بلایا اور 2 چائے لانے کے لیے کہا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہارا اسٹائل پسند آیا۔ تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ سوری، میں نجی معاملات کا ذکر پسند نہیں کرتی۔ میں اپنے معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوں۔ کسی حوالے سے شناخت کیا جانا میں پسند نہیں کرتی۔ روز نورین نے کام کرنا شروع کر دیا۔ شاہد خان کے نقطۂ نظر سے نورین کے اندر ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک مثالی لڑکی میں ہونی چاہیے۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور شاہد نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دفتر میں اس سلسلے میں چیمگوئیاں ہونے لگیں، اور اس بات کا سب سے زیادہ صدمہ شاہد خان کی سیکرٹری نادیہ کو ہوا۔ وہ ایک اسمارٹ اور پرکشش لڑکی تھی۔ نورین کی آمد سے پہلے وہ شاہد خان کی منظور نظر تھی، اور اس ضمن میں اس نے بہت سی توقعات لگا رکھی تھیں۔ تاہم اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ باس اسے وقتی تفریح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ نورین کی وجہ سے اس کے سہانے خواب دھواں دھواں ہو گئے اور وہ تقریباً بکھر گئی۔ کچھ عرصے بعد شاہد نے نورین سے چند دوستوں کی موجودگی میں منگنی کر لی۔ نورین کا کوئی عزیز اس منگنی میں شامل نہیں ہوا تھا، بقول اس کے وہ ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے خاندان میں باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، اور اسے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ شاہد خان کو اس بات کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ اسے نہ اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی کا غم تھا اور نہ ہی نورین کے رشتہ داروں کی قدامت پرستی سے کوئی واسطہ تھا۔ اسے اس کا گوہر مقصود مل چکا تھا اور وہ مطمئن تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ ہفتے کی شام کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے دیر تک دفتر میں بیٹھنا پڑا۔ نادیہ کو اس نے چند خطوط ٹائپ کرنے کے لیے روک لیا تھا۔ ٹھیک 6:30 بجے نادیہ نے خطوط ٹائپ کر کے شاہد کی میز پر رکھ دیے اور 6:40 پر سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد شاہد نے بیرونی دفتر سے کسی کھٹکے کی آواز سنی۔ اس نے شیشے کے دروازے سے بیرونی دفتر میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ یہ خلاف توقع بات تھی۔ دفتر میں ایک بتی ضرور جلتی رہتی تھی۔
شاہد اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر ملحقہ دفتر میں نظر ڈالی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے چہرے پر آگ انڈیل دی ہو۔ وہ چیختا ہوا باہر کی طرف بھاگا، لیکن ایک میز کے ساتھ ٹکرا کر گرا اور چند لمحوں کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بینائی سے محروم ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ بالکل مسخ ہو چکا تھا۔ کئی مہینے کے علاج کے بعد وہ ایک لٹے ہوئے انسان کی طرح کھرا گیا۔ گو کے زخم منمل ہو گئے تھے، لیکن چہرے پر اپنے انمٹ داغ چھوڑ گئے تھے۔ شاہد نے کاروبار بند کر دیا اور گھر کے اندر ایک کمرے میں مقید ہو گیا۔ عام طور پر وہ کسی سے نہیں ملتا تھا، تاہم اگر مجبوراً ملنا پڑتا تو چہرے پر نقاب اوڑھ لیتا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ تیزاب کس نے پھینکا تھا۔ پولیس چند ماہ تک تفتیش کرتی رہی، لیکن مجرم کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک روز نادیہ شاہد سے ملنے آئی۔ شاہد نے حسب معمول ملنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ بضد ہوئی اور کہا کہ وہ ایک اہم بات کرنا چاہتی ہے۔ شاہد نے اسے صرف چند منٹ کی اجازت دے دی۔ جب نادیہ شاہد کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سر سے پاؤں تک ایک سفید لباس میں ملبوس تھا اور ایک تاریک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نادیہ دروازے کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، سر، میں ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میرے حوالے سے اس بات کا کہیں ذکر نہیں کریں گے۔ نادیہ، کیا اب بھی کسی انکشاف کی ضرورت باقی ہے؟ شاہد نے کھردری آواز میں کہا۔ سر، اس کا تعلق آپ کے ساتھ پیش آنے والے سانحے سے ہے۔ شاہد نے دونوں ہاتھ سامنے یوں پھیلائے جیسے سامنے کسی کو پکڑنا چاہتا ہو۔ جلدی بتاؤ نادیہ، جلدی بتاؤ کہ تم اس شخص کو جانتی ہو جس نے میرے چہرے پر تیزاب پھینکا تھا، جس نے میری زندگی تاریک کر دی ہے۔ نادیہ دھیمی آواز میں بولی، جی سر، میں جانتی ہوں۔ میرے خدایا، تم نے آج تک یہ بات بتائی کیوں نہیں تھی؟ ڈر کی وجہ سے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو میرے چہرے پر بھی تیزاب پھینک دے گا۔ اس لیے میں پہلے آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ میرا ذکر نہیں کریں گے۔ تم بالکل مطمئن رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارا نام بیچ میں نہیں آئے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں صرف اس شخص کا نام جاننے کے لیے زندہ ہوں جس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، جس نے مجھے جیتے جاگتے قبر میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سر، وہ آپ کا چچا زاد بھائی یوسف تھا۔ نادیہ کی آواز سرگوشی سے مشابہ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس روز سب سے آخر میں دفتر سے نکلی تھی۔ سر، جب میں دفتر سے نکل رہی تھی تو میں نے آپ کے چچا زاد بھائی یوسف کو دفتر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا تھیلا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا سا ٹھٹکا، لیکن پھر اندر چلا گیا۔ اسی روز رات کے 9 بجے گھر پر مجھ سے ملنے آیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ میرا چہرہ بھی بگاڑ دے گا۔ شکریہ نادیہ، تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ شاہد خان نے یوسف کی بہن فرد کا رشتہ قبول نہیں کیا تھا، اس لیے قیاس کرنا مشکل نہیں تھا کہ یوسف نے اس ہتک کا بدلہ لیا تھا۔ 3 روز بعد شاہد نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور گھر والوں کو کچھ بتائے بغیر روانہ ہو گیا۔ اس نے سفید عبا اوڑھ رکھی تھی اور حادثے کے بعد پہلی بار گھر سے باہر نکلا تھا۔ ڈرائیور اس کی ہدایت کے مطابق اس کے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ سر سے پیر تک سفید عبا میں ملبوس ڈرائیور کا ہاتھ پکڑ کر چچا کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو گھر کے تمام افراد اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ وہ عجیب پراسرار لگ رہا تھا۔ یوسف کہاں ہے؟ اس نے کسی خاص شخص کو مخاطب کیے بغیر پوچھا۔ خیریت تو ہے شاہد بھائی؟ یوسف علی نے کہا۔ آج آپ ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ شاہد آواز کی سمت بڑھنے لگا، یہاں تک کہ یوسف کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ یوسف،
میں حساب بے باک کرنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ اس کے بعد ہی اس کی ابا سے یک بات دیکھ 3 شعلے نکلے اور یوسف قالین پر گر کر تڑپنے لگا۔ گھر کے اندر یکدم کوہرام مچ گیا۔ یوسف علی نے اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیا۔ شاہد خان گرفتار ہو گیا، مقدمہ چلا اور اسے 7 سال سزائے قید ہو گئی، لیکن تفتیش کے دوران ایک تکلیف دہ انکشاف ہوا۔ شاہد خان پر تیزاب یوسف علی نے نہیں، نادیہ نے پھینکا تھا۔ پولیس کے سوالات سے گھبرا کر اس نے اقبال جرم کر لیا، لیکن بعد میں ایک ہوشیار وکیل عدم ثبوت کی بنا پر اسے بری کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر جعفر علی 2 نرسوں کے ہمراہ شاہد خان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نرس نے ڈاکٹر کے کہنے پر کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ شاہد خان، آج تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر پوچھا۔ میں تمہاری پٹی کھولنے آیا ہوں۔ اس وقت مجھے میرا دوست نادر بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ وہ تمہیں یاد آتا رہے گا، ڈاکٹر نے کہا، کیونکہ آج کے بعد تم اس کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھو گے۔ ڈاکٹر، کیا آپ کو یقین ہے کہ میں دوبارہ دیکھ سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر میں تمہیں یقین آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا اور پٹی کھولنے لگا۔ نرس، کمرے کی بتیاں بھی بند کر دو۔ نرس نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ڈاکٹر نے پٹی کا آخری بلب کھولنے کے بعد کہا، شاہد خان، تم اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دو۔ کمرے میں اس وقت اندھیرا ہے، کچھ عرصے تک تمہیں تاریکی میں رہنا پڑے گا۔ تیز روشنی سے بینائی میں فرق پڑتا ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاہد نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، پھر کچھ دھندلے نقوش نظروں کے سامنے ابھرنے لگے۔ پھر کونے میں رکھا ہوا گلدان دکھائی دیا، جس میں نرس نے تھوڑی دیر پہلے گلدستہ لگایا تھا۔ ڈاکٹر کے اشارے پر نرس نے 0 واٹ کا بلب روشن کر دیا۔ کمرہ مدھم سبز روشنی میں نہا گیا۔ مبارک ہو شاہد، ڈاکٹر نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر، بہت بہت شکریہ۔ یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں، ڈاکٹر نے پرخیال انداز میں کہا۔ شاہد، خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ شاہد خان کو یہ مقولہ بہت ہی اچھا لگا۔ اس نے پوچھا، مجھے کتنے روز اور یہاں ٹھہرنا پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ۔ اس کے بعد تمہیں چند گھنٹوں کے لیے جیل جانا پڑے گا۔ تمہاری میعاد پوری ہو چکی ہے، لیکن رسمی کارروائی بہرحال پوری کرنا پڑے گی۔ کیا تم نے اپنے عزیزوں کو اپنی رہائی کی اطلاع کر دی تھی؟ نہیں، میں نے ابھی تک کسی کو اطلاع نہیں دی۔ میری والدہ میری گرفتاری کے 2 روز بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ صرف 2 بہنیں ہیں، ان سے میں خود ہی ملنے جاؤں گا۔ اوکے، اب تم آرام کرو، ڈاکٹر نے کہا، اور ہاں، تیز روشنی سے پرہیز کرنا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شاہد خان حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی تاریک زندان سے اچانک باہر آ گیا ہو۔ اس نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے اپنے دوست اور محسن نادر کی قبر پر جا کر فاتحہ کرے گا اور اس کے بعد اپنی بینائی کا قرض چکائے گا۔ 52 سال کی عمر میں نذیر شاہ کے بال کن پٹیوں سے سفید ہو گئے تھے اور جسم پرپا ہوتا جا رہا تھا۔ پیر کے روز وہ دن 11 بجے اپنے 2 کمرے کے دفتر میں داخل ہوا اور اپنے 3 کارکنوں کے سلام کا جواب دیتا ہوا پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کپڑے کا تھوک کا بیوپاری تھا اور مارکیٹ میں اچھی ساکھ کا حامل تھا۔ گو اس کی مالی حالت بہت شاندار نہیں تھی، تاہم اسے کبھی مالی بحران کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چند ضروری کاغذات دیکھے، چپراسی کو بلا کر چائے کا آرڈر دیا اور اخبار دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کا منشی کمرے میں داخل ہوا اور پرتشویش لہجے میں بولا، شاہ صاحب، آج ایک عجیب قسم کا آدمی آپ کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ عجیب قسم کا آدمی؟ نذیر شاہ نے حیرانی سے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ منشی 45-46 سال کا دبلا پتلا اور ہوشیار شخص تھا۔ وہ تقریباً 12 سال سے نذیر شاہ کے پاس کام کر رہا تھا اور ایک معاملہ فہم شخص تھا۔ وہ لمبے قد کا ایک عجیب و غریب شخص تھا، اس نے کہا۔ اس نے ایک قیمتی اوور کوٹ اور بہترین فلیٹ ہیٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور اس نے کوٹ کے کالر اوپر اٹھا رکھے تھے۔ ہو سکتا ہے اسے سردی لگ رہی ہو، نذیر شاہ سوچتے ہوئے بولا، لیکن میں اس حلیے کی شخص کو نہیں جانتا۔ اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ شکل انتہائی بھیانک تھی، منشی جی نے کہا۔
ہونٹ سفید اور چہرہ سیاہ تھا، ایک گال پر بڑا سا کھرن تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا چہرہ جل گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے فلیٹ ہیڈ اور کوٹ کے کالر سے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آس پاس کے دفتروں سے یہاں پوچھتا ہوا آیا تھا۔ نذیر شاہ نے اخبار طے کر کے رکھ دیا اور فکر مند لہجے میں بولا، کیا وہ واقعی کوئی کاروباری تھا؟ اس نے کاروبار کی کوئی بات نہیں کی۔ پہلے اس نے آپ کا نام پوچھا، پھر آپ کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا، مثلا یہ کہ آپ کس زمانے میں کون کون سے شہر میں رہے تھے۔ اور اس خاص شہر کا ذکر سنتے ہی نذیر شاہ گھبرا گیا اور اس کے ذہن میں کئی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ گھبرا کر بولا، اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا، البتہ کسی رحیم خان اور نادر کا ذکر کیا تھا۔ بعد میں اس نے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ کیا تم نے گھر کا پتہ بتا دیا؟ میں نے تو انکار کر دیا تھا، مگر چپراسی نے بتا دیا۔ او میرے خدایا! نذیر شاہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ چپراسی! چپراسی! اس نے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے چپراسی چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ چپراسی، تم نے اس ہیٹ والے کو میرے گھر کا پتہ کیوں بتایا؟ جناب، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کی بیگم صاحبہ کا رشتہ دار ہے اور دوسرے شہر سے آیا ہے۔ نذیر شاہ نے ٹرے میں سے پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ بھرے اور منشی سے گھر کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ منشی نے فوراً نمبر ملایا اور ریسیور نذیر شاہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کون؟ ثانیہ؟ نذیر شاہ نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ بیٹے ذرا امی کو فون دینا۔ لمحے بھر کے بعد اس نے کہا، رانی، میں نذیر شاہ بول رہا ہوں، تم خیریت سے ہو نا؟ سنیے، رانی نے دھیمی آواز میں کہا، ایک عجیب سا آدمی دروازے پر آیا تھا۔ پہلے اس نے آپ کے بارے میں پوچھا، پھر شاہ نواز سے چند باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ اس نے ہیٹ اور کوٹ تو نہیں پہن رکھا تھا؟ ہاں وہی تھا، ثانیہ نے بتایا۔ اس کا چہرہ بڑا ڈراؤنا تھا۔ رانی، تم گھر کے دروازے بند کر دو اور بچوں کو باہر نہیں جانے دینا، میں فوراً وہاں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور منشی کو سرسری ہدایات دینے کے بعد تیزی سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی اوپل کار ٹاور کے اوپر سے گھوم کر مین سڑک پر دوڑنے لگی۔ حال ہی میں وہ اس نئے مکان میں منتقل ہوا تھا۔ اس کی چشم تصور کے سامنے 18 سال پہلے کے واقعات کسی فلم کی طرح نمودار ہونے لگے۔ اس پرانے مکان میں جب رحیم خان غصے میں ہوئے بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا تو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ رحیم خان نے شروع ہی میں اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس کے کسی عزیز کے بچے ہیں۔ ان کی ماں فوت ہو چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی اور وہ اپنی جسمانی ساخت کے سبب اپنی عمر سے بڑی دکھائی دیتی تھی۔ ایک رات رحیم خان نے لڑکی پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی کی چیخیں سن کر نذیر شاہ بیدار ہو گیا اور رحیم خان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ رحیم خان، نذیر شاہ نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر میں اس قسم کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا مشورہ مانو تو انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑاؤ۔ رحیم خان نے چالاکی سے کہا، تمہیں شاید میری بات پر یقین نہ آئے، ان کے باپ نے رقم لے کر ان دونوں کو میرے حوالے کر دیا ہے، اب یہ میری ملکیت ہیں۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ رحیم خان، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان کے باپ نے انہیں تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ ان کی ماں فوت ہو چکی ہے اور ان کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ دونوں بچے سوتیلی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھے، وہ انہیں بہت پریشان کرتی تھی۔ شمشیر زمان ان بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ کچھ عرصے تک اس نے دونوں کو اپنی بہن کے پاس رکھ چھوڑا تھا، لیکن یہ وہاں بھی نہیں ٹکے۔ بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ پکی بات کرو، یہ نہ ہو کہ جب یہ جوان ہو جائیں تو ان پر اپنا حق جتانے آ جاؤ۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے اسے کچھ رقم دی اور بچوں کو لے کر یہاں گیا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ گاؤں میں بچوں کے فرار کی خبر اڑی ہوئی ہے۔ وہ خبر ان کے باپ نے خود اڑائی ہے تاکہ اس پر کوئی بات نہ آئے۔ دیکھو رحیم خان، لڑکی کے ساتھ اس طرح ظلم نہ کرو، یا تو اس سے شادی کر لو یا اسے واپس چھوڑاؤ۔ اگر تمہیں لڑکی سے اتنی ہمدردی ہے تو تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔
اور میری رقم ادا کر دو۔ رحیم خان نے کہا، تمہاری بیوی فوت ہو چکی ہے، لڑکی سمجھدار ہے، تمہارا گھر سنبھال لے گی، بلکہ اسے پڑھا لکھا کر اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ تم نے اس کے باپ کو کتنے پیسے دیے تھے؟ اس کو بھول جاؤ، مجھے 10,000 روپے چاہیے، رقم دے دو اور لڑکی کو لے کر کسی دور دراز علاقے میں چلے جاؤ۔ نذیر شاہ 3 روز تک رحیم خان کی پیشکش پر غور کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنا سارا کاروبار فروخت کر دیا، رحیم خان کو مطلوبہ رقم ادا کی اور اپنے بچوں اور رانی کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے رانی کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ 2 سال میں اس نے رانی کو پرائیویٹ تیاری کے ذریعے میٹرک پاس کروایا اور پھر کالج میں داخل کروا دیا۔ جب رانی نے انٹر پاس کر لیا تو دونوں نے باہمی رضامندی سے سول میرج کر لی۔ وہ اپنے خیالات میں اتنا محو تھا کہ سبزی منڈی کے پاس اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ 12:10 پر وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ رانی خاصی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ ان کے بچے 9 سالہ ثانیہ اور 11 سالہ شاہ نواز الگ کمرے میں کھیل رہے تھے۔ نذیر شاہ کی پہلی بیوی سے جو 2 بچے تھے وہ تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے۔ لڑکا امریکہ چلا گیا تھا اور لڑکی ایک کمرشل فرم میں ملازمت کرتی تھی۔ کون تھا وہ شخص؟ نذیر شاہ نے رانی سے پوچھا، کیا وہ تمہارے گاؤں کا کوئی آدمی تھا؟ گاؤں کا تو نہیں لگتا تھا، رانی نے کہا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو میں نے اسے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ اس نے لمبا کوٹ اور فلیٹ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو ایسا لباس پہننے کا سلیقہ کہاں؟ رانی کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ گریجویشن کر چکی تھی اور ایک ذہین اور سلیقہ شعار خاتون خانہ تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ گھر سے بھاگی ہوئی ایک دیہاتی لڑکی ہے۔ یہ شخص میرے دفتر میں بھی آیا تھا، نذیر شاہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ منشی کہہ رہا تھا کہ اس نے رحیم خان اور تمہارے بھائی کا نام لیا تھا، نادر کا۔ بھائی کا نام سن کر رانی کا چہرہ اداس ہو گیا۔ اسے رحیم خان کے قتل اور نادر کی سزائے موت کی پوری خبر تھی۔ وہ بدنامی کے خوف سے نادر سے ملنے نہیں گئی تھی۔ دوسرے وہ یہ سمجھتی تھی کہ گھر سے بھاگنے کی وجہ سے اسے جو تکلیفیں اٹھانا پڑی تھیں ان سب کا ذمہ دار نادر تھا۔ اس نے اسے گھر سے بھاگنے پر اکسایا تھا۔ اس شہر میں منتقل ہونے کے بعد وہ کافی عرصے تک نادر کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس نے اخبار میں رحیم خان کے قتل اور نادر کی گرفتاری کی خبر پڑھی تو اس کا دل ایک بار پھر بھائی سے متنفر ہو گیا۔ اگر وہ بھائی سے ملنے جاتی تو پرانا واقعہ منظر عام پر آتا اور اس کے گھر سے بھاگنے کے بارے میں اخبارات میں چھپتا، جس سے نہ صرف اس کی بدنامی ہوتی بلکہ اس کے پھول سے نازک بچوں پر بھی برا اثر پڑتا۔ اس نے انہیں اپنے ماں باپ کی وفات کی جو کہانی سنا رکھی تھی وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ پھر اس کے بچوں کو یہ پتہ چلتا کہ ان کا ماموں ایک قاتل اور ڈاکو تھا۔ جس رات نادر کو پھانسی دی گئی اس رات اسے 1 منٹ کو نیند نہ آئی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ 2 روز بعد وہ نادر کی قبر پر پھول چڑھا کر واپس آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ نادر کا کوئی دوست ہو، رانی نے کہا۔ لیکن اسے میرے گھر اور دفتر کا پتہ کیسے چلا؟ نذیر شاہ نے کہا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ نادر کا دوست ہے تو یوں چوری چھپے کیوں جاسوسی کرتا پھر رہا ہے؟ وہ سیدھا دفتر میں آ کر مجھ سے مل سکتا تھا۔ ذرا بچوں کو تو بلاؤ، پتہ تو چلے ان کے ساتھ اس نے کیا بات چیت کی تھی۔ رانی کی آواز پر 2 خوبصورت اور صحت مند بچے کمرے میں داخل ہو گئے۔ 9 سالہ ثانیہ کے بال کٹے ہوئے تھے اور سرخ رنگ کے فراق میں وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ اس نے بلی کا ایک پیارا سا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ 11 سالہ شاہ نواز سفید نیکر اور رنگین ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بھورے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ لو، ڈیڈی تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم کہہ رہے تھے کہ دفتر چلے گئے ہیں، ثانیہ نے شاہ نواز سے کہا۔ میں نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا تھا، شاہ نواز نے کہا۔ وہ تو مجھے ممی نے بتایا تھا کہ ڈیڈی دفتر چلے گئے ہیں۔ ممی، آپ نے کہا تھا نا؟ ممی نے ٹھیک کہا تھا، نذیر شاہ نے کہا۔ میں دفتر سے ہی آ رہا ہوں، ایک چیز یہاں بھول گیا تھا۔ پھر اس نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، شاہ نواز سنیے، تمہاری ممی نے بتایا ہے کہ کوئی صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے۔
اللہ ڈیڈی، ایک بہت ہی ڈراؤنے صاحب آپ سے ملنے آئے تھے، ثانیہ نے کہا۔ ملنے نہیں آئے تھے، صرف پوچھنے آئے تھے، شاہ نواز نے کہا۔ پہلے انہوں نے آپ کا نام پوچھا، پھر کاروبار کے بارے میں پوچھا، پھر یہ پوچھا کہ آپ کتنے بجے دفتر جاتے ہیں اور کتنے بجے واپس آتے ہیں، کس کمرے میں سوتے ہیں، گھر میں کل کتنے افراد ہیں، اور اس قسم کی کچھ باتیں پوچھیں۔ نذیر شاہ نے اپنی گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی، بولا، تم نے کیا جواب دیا؟ سب کچھ صحیح صحیح بتا دیا، اور ڈیڈی پتہ ہے، ان صاحب کے چہرے پر کسی نے تیزاب پھینک دیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے خود ہی بتایا تھا۔ دراصل میں انہیں دیکھ کر کچھ ڈر رہا تھا، وہ سمجھ گئے۔ کہنے لگے کہ پہلے ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ اب تیزاب گرنے کی وجہ سے ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ ارے ہاں، یاد آیا، میں نے پوچھا تو کہنے لگے، آج کل کے لوگوں نے میرے نام کو بیچ دیا ہے۔ بیچ دیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بلی نے میاؤں کی اور ثانیہ کی گرفت سے نکل کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ اچھا، تم دونوں جا کر کھیلو۔ دونوں بچے دوسرے کمرے میں بھاگ گئے۔ یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ رانی نے کہا، پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ یہ شخص کسی نہ کسی صورت میں تمہارے ماضی سے تعلق رکھتا ہے، یا نادر کا کوئی خاص دوست ہے۔ اس نے منشی کے سامنے رحیم خان کا نام لیا تھا، بلکہ نادر کی بجائے راجہ کہا تھا۔ تم نے بتایا تھا نا کہ بچپن میں نادر کو سب راجہ کہتے تھے۔ میرے خیال میں پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے، رانی نے کہا۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ شاید یہ شخص حال ہی میں جیل سے رہا ہوا ہے۔ یہ خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ اگر یہ شخص آزاد ہوتا تو پہلے بھی آ سکتا تھا۔ اس کی نادر کے ساتھ جیل میں دوستی ہوئی ہوگی، اور نادر نے اس سے یہاں آنے کے لیے کہا ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ظاہر کرتے تھے کہ سوچ خاصی ناخوشگوار تھی۔ رانی، تم نے بہت صحیح مشورہ دیا ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانی بہت ضروری ہے۔ تم بچوں کا خیال رکھنا، میں ابھی پولیس اسٹیشن جاتا ہوں۔